الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور ان کے کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے انتظار میں اور جس مہینے کے استقبال میں میرے آپ کے آقا 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے اور آپ کی دعاؤں میں ہوتا تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالی کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ استقبال رمضان کے اندر 2 مہینے پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعا فرماتے تھے الہ العالمین ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کے آنے سے پہلے میں اس دنیا و دنیا سے چلے جاؤں، بلکہ الہ العالمین میرے رجب و شعبان میں برکت ڈال دے اور مجھے سہولت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں کے دونوں فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں شعبان میں اتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امت کا خیال آتا تو آسانی اور سہولت کے لیے شعبان میں روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے. جب استقبال رمضان کا خیال آتا آقا شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے تھے. وہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمایا. چند دن اس کے گزر گئے اور چند دن اس کے باقی ہیں. یہ رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اور سب سے زیادہ اہم عمل جو ہے وہ روزوں کا اہتمام ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تم ہی پہ روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے آئے تھے ہم نے ان پہ بھی روزوں کو فرض کیا تھا. انداز مختلف تھے، ایام مختلف تھے. کسی امت کے اندر صرف 1 دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، کسی امت کے اندر 3 دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، کسی امت کے اندر روزے کی حالت میں بات کرنا منع تھا. وحنا بنت فاقودہ کی بیٹی، عمران علیہ السلام کی بیٹی، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت سے ان کو بیٹا دیا، حضرت مریم پریشان ہونے لگی کہ لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، حلال راستہ جو اولاد کا ہے وہ تیرا ہوا نہیں، اور تو نیک اور پاکیزہ لڑکی ہے. بیت المقدس کے اندر تیرے لیے حجرہ اور کمرہ بنایا گیا، اس کمرے میں تو رہتی تھی، اللہ کی بندگی اور پرستش کرتی تھی. لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے دل میں یہ القاء ہوا تھا کہ اشارے سے بات کرنا اور یہ کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، کیونکہ اس امت میں روزے میں بات کرنا بھی منع تھا.
ابتدائے اسلام کے اندر یہ روزے کی نوعیت بھی الگ تھی۔ شریعت محمدی میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس دین کے اندر بھی ابتدائے اسلام کے اندر روزے کی وہ صورت نہ تھی، روزے کا وہ طریقہ نہ تھا جو آج ہمارے درمیان میں رائج ہے۔ ابتدائے اسلام میں تو یہ بات تھی کہ کوئی آدمی افطار کے بعد اگر سو جاتا تھا تو اس کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، بعد میں سحر میں اٹھ کے کھانے کی اس کو اجازت نہ تھی۔ ایک صحابی تھے، قیس بن سرما ان کا نام تھا، یہ جنگل بیابان میں کام کرتے تھے۔ اب یہ جنگل سے کام کر کے آئے، غریب آدمی، روز کھانا ہے، روز کمانا ہے، غربت کا حال تھا، جنگل میں کام کرنے والے تھے۔ جب جنگل سے کام کر کے اپنی ضروریات سے وہ فارغ ہوئے، اپنے گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد کہ کچھ ہو تو پیش کرو۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا انتظار کرو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ اب یہ جنگل میں کام کرنے والے تھکے ماندے صحابی حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئے۔ اب لیٹے کچھ اس طرح کی آنکھ ہی لگتی، جب بیوی ان کی کھانا تیار کر کے سامنے لائی تو دیکھا کہ میاں تو سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کو جگایا اور کہا تم تو کھا بھی نہیں سکتے، اگر کھائیں گے تو دوسرے دن کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس زمانے کی صورتحال یہ تھی اور روزے کا حکم یہ تھا کہ سونے سے پہلے تم جو کھا لو، اگر تم نے افطار کے بعد آرام کر لیا اور تم سو گئے تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب پریشان ہے، کھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نہیں کھائے تو دن بھر صعوبتوں کی اور مصیبتوں کی گزرے گی، دن بھر پریشانی ہو۔ لیکن وہ صحابی بات کو جانتے تھے کہ رمضان المبارک کا جو ایک روزہ ہے، اگر رمضان المبارک کا میرا ایک روزہ چھوٹ جائے گا، اس کے بعد میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا، تب بھی رمضان کے روزے پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے وہ ثواب مجھے حاصل نہ ہو سکے گا۔ وہ اس کو جانتے تھے، لیکن آج کا مسلمان اس کو جانتا نہیں ہے، اس لیے 500 کمانے کے چکر میں روزہ چھوڑتا ہے۔ آج کا مسلمان اس کو جانتا نہیں ہے تو ذرا سی ضرورتوں کی وجہ سے اور چھوٹے موٹے تقاضوں کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن صحابی رسول کو یہ بات معلوم تھی، اگر رمضان کا ایک روزہ چھوٹا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر قیامت تک کی زندگی بھی دے دے اور آدمی روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے روزے کا اسے اجر حاصل نہیں ہوگا۔ حالانکہ آدمی پورے سال روزہ نہیں رکھ سکتا، سال میں 5 دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ آدمی اگر چاہے تو بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ایام تشریق کے، یہ 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا منع ہے، لیکن کوئی ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے گا تب بھی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پر جو ملنے والا اجر تھا وہ اجر کو وہ پا نہیں سکے گا۔ اس کو وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیگم سے کہا میں اسی حال میں روزہ شروع کر دیتا ہوں، اگرچہ کچھ کھائے بھی نہیں۔ روزہ شروع ہو گیا۔ جب دوسرا دن آیا، ظہر کا وقت آیا، علماء نے لکھا ہے وہ صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں کام کرنے والے صحابی، اب بدن پر ایسا حال طاری ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، کیونکہ کچھ کھائے پیے نہیں تھے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا تھا۔ جب بے ہوشی ان کی طاری ہوئی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ دوسرے دن کا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے شروع کیا ہے، افطار کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اسی حال میں نیند لگ گئی تھی۔ اب انہوں نے پھر جنگل میں کام بھی کیا، جس کی وجہ سے ان پہ حال طاری ہوا کہ ان پر بے ہوشی چھا گئی۔ آقا کو نے جب امت کا یہ حال دیکھا
تو اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، پھر آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ نے یہ سہولت پیدا کر دی کہ جو بندہ یا بندی روزہ رکھنا چاہے وہ تہجد کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھا پی سکتا ہے اور اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ گنجائش اور یہ سہولت بعد میں ملی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنا کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ اس امت میں بھی روزے فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں روزہ تقویٰ پیدا کر دے، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا اہتمام رمضان المبارک کا خاص عمل ہے، لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان روزہ تو رکھتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی ایسے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے روزے کے برکات اور ثمرات چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں روزے کا طریقہ سمجھنا ہے کہ آدمی شہر میں اتنے جلدی اٹھے، جو بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ یہ 3 کام کر لے۔ ایک تہجد پڑھے، کم سے کم 2 رکعات، زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 پڑھے، یا جتنی چاہے اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیوں تہجد پڑھے؟ میرے آقا نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین، رات کے قیام کو لازم پکڑو، رات کے اہتمام تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ صالحین اور نیک انسانوں کا طریقہ ہے۔ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، اللہ والا بننا چاہتے ہو، تو تہجد کو اپنے اوپر ضروری سمجھو۔ تہجد سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، چاہے 1 صفحہ ہی کیوں نہ کرے، چاہے آدھا صفحہ ہی کیوں نہ کرے، قرآن آتا ہو تو تلاوت کرے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو قرآن کو دیکھے اور اس پر انگلیاں گھمائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو قرآن کی تہجد میں تلاوت کرتا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے بڑے بڑے اعمال کیے، بڑے بڑے وظائف کیے، لیکن رات کے اندھیرے میں وقت تہجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جو نور مجھے محسوس ہوا ہے، وہ نور مجھے کسی عمل میں محسوس نہیں ہوا۔ جو اس کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے دل میں ایمان کے قطرے ڈالے گا۔ تہجد سے فارغ ہو کر اور قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر تیسرا کام دعا کرے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آدمی دن بھر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ مجھے رزق دے دے، دن بھر اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے، یہ دن میں اللہ سے مانگتا ہے، وقت تہجد میں اللہ اس سے کہتے ہیں بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے، اور بندہ اس وقت بیڑی اور سگریٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ اس وقت اپنے مولا سے دعا کرے۔ جب یہ 3 کاموں سے فارغ ہو جائے تو پھر سحر کرے، اور سحر کب تک کرے؟ وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کرے۔ لیکن کچھ لوگ بغیر مدرسے کے مفتی رہتے، اور گھر میں کچھ عورتیں بھی بغیر مدرسے کی عالمہ رہتی، وہ بولتی کہ سحری تک اذان تک کھا سکتے۔ تو یاد رکھو، سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی ضروریات سے فارغ ہونا ہے، کھانے پینے سے فارغ ہو جانا ہے۔ اگر سحر کا وقت 5 بجے ختم ہو رہا ہے، یہ 4:50 پہ ختم ہو رہا ہے، اب 4:50 کے بعد اگر ہم نے کچھ کھایا پیا تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ کچھ عورتیں کیا بولتی؟ اذان تک کھا سکتے جی کھاؤ، اور کچھ لوگ بھی بولتے اذان تک کھا سکتے۔ اذان تک کب کھا سکتے؟ جس مسجد کی اذان وقت کے ختم ہوتے سے شروع ہوتی ہے، جیسے 4:50 کو وقت ختم ہوا اور مسجد کی اذان 4:50 کے فوراً بعد شروع ہو رہی ہے، تو اس محلے کے لوگ اذان کا آواز سننے سے پہلے پہلے کھا سکتے۔ جیسی اذان کا آواز سنیں گے کھانا پینا بند کر دیں گے۔ یاد رکھو، اعتبار اذان کا نہیں ہے،
اعتبار اس پرچے کا بھی نہیں ہے جس پرچے میں لکھا ہوا رہتا کہ 4:50 کو یا 55 کو وہ ختم ہو رہا ہے۔ اعتبار ہے وقت کے ختم ہونے کا۔ اگر مؤذن صاحب گمکارے میں تھے، بچار میں تھے، 4:50 کو وقت ختم ہوا، انہوں نے 4:52 کو اذان دی، ان کی اذان کے انتظار میں کسی نے اگر 4:50 کے بعد کھایا ہے، شرعاً اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، اسے آئندہ زمانے میں روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اعتبار اذان کا نہیں، اعتبار پرچے کا نہیں، اعتبار اس بات کا ہے کہ وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے انسان سحر سے فارغ ہو جائے۔ وقت کے ختم ہونے کے بعد کسی چیز کے کھانے پینے کی گنجائش نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا آدمی دیر رات تک جاگتا رہا اور سحر میں آنکھ ہی نہیں کھلی، گھر میں سب کے سب سوئے رہ گئے، جب آنکھ کھلی تو وقت ختم ہو گیا۔ تو ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ ایسی حالت میں ایسے ہی روزہ رکھیں گے، بغیر سحری کا اگر کوئی روزہ رکھے شرعاً اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ سحر کرنا محض سنت ہے، اگر کسی وجہ سے سحری چھوڑ دی تو بغیر سحری کے لوگوں کے درمیان بات ہے، ارے نہیں 2-4 کیلے کھا لو، بولے فاقہ ہو جاتا ہے۔ تو بغیر سحری کے روزہ رکھنے سے فاقہ نہیں ہوتا، بغیر سحر کے بھی روزہ رکھو تو وہ روزہ ہی ہوتا ہے۔ اگر 1-2 منٹ باقی ہے تو جتنا کھا سکتے کھاؤ، اگر وقت نکل گیا ہے بغیر سحر کا بھی روزہ رکھنا شرعاً درست ہے۔ اور روزہ رکھنے میں نیت کا کیا درجہ ہے؟ روزہ رکھنے میں نیت کرنا شرط ہے، اور نیت کے لیے کوئی 6-7 کلومیٹر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ کوئی آدمی لیٹا اور روزے کی نیت سے سو گیا، وہ بھی اس کی نیت ہے۔ کوئی اٹھ کے سحری کر لے تو سحر کرنا ہی خود اس کی نیت ہے۔ اب سحر کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا روزہ اسٹارٹ ہو گیا۔ اب جیسے ہی آپ کا روزہ اسٹارٹ ہوا ہے، جیسے ہی آپ کا روزہ شروع ہوا ہے، کچھ کاموں کا کرنا آپ کے لیے حلال ہے اور کچھ کاموں کا کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ اپنی باڈی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، سر کے بال سے سمجھنا شروع کریں گے پیر کے ناخن تک کہ روزے کی حالت میں کن کاموں کا کرنا صحیح ہے اور کن کاموں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سر پر بال ہے تو کیا روزے کی حالت میں بالوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں؟ سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ سر میں کنگھی کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کٹنگ کرنا، سر میں تیل لگانا، سر میں کنگھی کرنا، یہ تینوں کے تینوں کام شرعاً درست ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج ایک کٹنگ چل رہی ہے، اوپر بڑے نیچے باریک، اوپر کے بڑے بال ادھر کے خرگوش نے کھا لیا، ادھر کے کتے نے کھا لیا، ادھر کی بلی نے کھا لی۔ یہ جو بال ہے نا، بخاری جلد ثانی میں کتاب اللباس میں 5339 نمبر کی روایت ہے، ان بالوں کے رکھنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ابن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن القضاء، اللہ کے نبی نے قضاء سے منع کیا۔ قضاء کا مطلب کیا ہے؟ کہیں بال ہو، کہیں ٹکلا ہو، یہ بالوں کے رکھنے سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان روزے کی حالت میں بھی غیر روزے کی حالت میں بھی ایسی کٹین بناتا ہے اور 24 گھنٹے نبی کی نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے۔ کان کھول کے سن لینا، اس طریقے کی کٹین بنانا یہ 24 گھنٹے نبی کی نافرمانی ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ جو ایسی کٹین بناتا ہے اس کو 24 گھنٹے کا گناہ ملتا ہے۔ تو ایسی کٹین نہ روزے میں بنانا درست ہے، نہ روزے کے علاوہ میں بنانا درست ہے۔ نارمل طریقے سے بال رکھو، سارے کے سارے بال ایک جیسے ہونے چاہیے۔ بڑے چھوٹے بال رکھنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اب بالوں کے نیچے اترو تو کیا ہے؟ ارے دیکھ چیک کرو کیا ہے؟ پیشانی۔ اب آدمی روزے کی حالت میں اس کا سر دکھ رہا ہے تو کیا روزے کی حالت میں اپنے پیشانی پر بام لگا سکتا ہے؟ سر کے اپنے پیشانی کے اوپر اگر کوئی دوا لگانے کی ضرورت پڑے تو کیا روزے کی حالت میں وکس، بام وغیرہ لگانے کی اسے اجازت ہے؟ تو روزے کی حالت میں
बाम लगाना, विक्स लगाना, कोई भी दवा पेशानी के ऊपर लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। अब पेशानी के नीचे क्या है? आँख है। रोज़े की हालत में अगर किसी इंसान की आँखों में तकलीफ़ हो तो क्या वो तकलीफ़ की वजह से या कोई परेशानी की वजह से आँखों में दवा डालना चाहे, आँखों में ड्रॉप डालना चाहे, तो क्या उसको डालने की इजाज़त है? तो रोज़े की हालत में आँखों में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, शरअन उसका रोज़ा सही होता है। रोज़े की हालत में क्या आँखों में सुरमा लगाया जा सकता है? इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, इक्तहला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा साइमुन, अल्लाह के रसूल ने रोज़े की हालत में अपनी आँखों में सुरमा लगाया है। अगर कोई रोज़े की हालत में सुरमा लगाना चाहे तो शरअन उसको सुरमा लगाने की इजाज़त है। एक काम जो रोज़े की हालत में भी हराम है और रोज़े के अलावा में भी हराम है, इन आँखों से गलत देखना, इन आँखों से सीरियल देखना, इन आँखों से पिक्चर देखना, इन आँखों से क्रिकेट देखना, इन आँखों से उर्तुगल गाजी देखना, ये सारे के सारे काम शरअन नाजायज़ है, चाहे रोज़े की हालत हो चाहे गैर रोज़े की हालत हो। आँखों के नीचे क्या है? नाक है। रोज़े की हालत में नाक में दवा डालने से क्या होगा? रोज़े की हालत में नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपने नाक में दवा डाले तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों की नाक बंद हो जाती है, सर्दी हो गई, अब विक्स या बाम कपड़े पर लगाया और नाक के करीब ज़ोर से खींचा, अगर ज़्यादा ज़ोर से खींचा और वो बाम या विक्स के ज़र्रात अगर नाक के अंदर चले गए तो रोज़े के टूटने का खतरा है। इसलिए रोज़े की हालत में अगर सर्दी हो इंसान को तो वो नाक के ऊपरी हिस्से पर बाम लगाए, अंदर अगर लगाएगा और नाक के नरम हिस्से के आगे वो ज़र्रात चले जाएंगे तो रोज़े के टूटने का खतरा है। इसलिए कि रोज़े की हालत में नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। अब नाक के नीचे क्या है? मूंछ है, दाढ़ी है। लोग फोन लगाकर पूछते, मुफ्ती साहब रोज़े की हालत में दाढ़ी काट सकते क्या? तो रोज़े की हालत हो या गैर रोज़े की हालत हो, दाढ़ी का काटना मुसलमान के लिए शरअन हराम है। एक मुश्त आने से पहले दाढ़ी को धक्के धुक्के लगाना ये शरअन जायज़ नहीं है। चाहे रोज़े की हालत हो या गैर रोज़े की हालत हो, किसी हाल में भी किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो दाढ़ी पर ब्लेड चलाए। ये एक मुश्त आने से पहले दाढ़ी को काटे। कान खोल के ये बात सुन लो, दाढ़ी का काटना, दाढ़ी का मुड़ाना, एक मुश्त आने से पहले दाढ़ी को धक्के धुक्के लगाना ये शरअन नाजायज़ और 24 घंटे का गुनाह है। कितने घंटे का? शराबी ने शराब पिया, 4 घंटे में नशा उतरा, गुनाह उतने ही घंटे का। ज़ानी ने ज़िना किया, जितने देर उसमें मुब्तला रहा उतने देर का उसको गुनाह है। लेकिन दाढ़ी का काटने वाला, दाढ़ी का छाटने वाला, उसको इस अमल की वजह से 24 घंटे का गुनाह मिलेगा। सवाल ये है क्यों मिलेगा? इसलिए कि दाढ़ी 24 घंटे साथ में है, रखने पर 24 घंटे का सवाब और काटने पर 24 घंटे का गुनाह। बाद लोगों को शैतान इंजेक्शन लगाता, अरे दाढ़ी तो रखना ही था, लेकिन दाढ़ी रख के इतने बुरे बुरे काम जमते क्या हो, इसलिए नहीं रखते हम। जब आदमी आंख रख के गुनाह करता है, नाक रख के गुनाह करता है, कान रख के गुनाह करता है, होठ रख के गुनाह करता है, ये सारी चीजें रख के तो गुनाह करता है, उसे ये ख्याल नहीं आता कि मैं आंखों को काट लूं, आंखों को फोड़ दूं, कानों को काट लूं, होठों को काट लूं। अगर ख्याल आता है तो बस दाढ़ी के काटने का ख्याल आता है। इसलिए याद रखो, चाहे रोजे की हालत हो या गैर रोजे की हालत हो, किसी मुसलमान के लिए ये अमल शरअन सही नहीं है। इसलिए ये रमजान का मुबारक महीना है, आज का पाकीज़ा जुमे का दिन है। कुछ अपने दिल में फैसला करो कि इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को गैरों के हाथों से ज़बा नहीं करूंगा, मेरे आका की सुन्नत को गैरों
والوں کے پاس جا کے ہرگز نہیں کاٹوں گا، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے جو روزے میں بھی گناہ ہے اور غیر روزے میں بھی گناہ ہے۔ داڑھی کو لمبا کرنا، مونچھوں کو باریک کرنا، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ وہ تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس تفصیل میں اور زیادہ۔ بہرحال اس کے نیچے آدمی کا منہ ہے۔ روزے کی حالت میں، روزہ اسٹارٹ ہونے کے بعد اگر آدمی کوئی چیز کھا پی لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھولے سے کھا لیا، بھولے سے، بخاری شریف جلد اول میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو بھول کے کھانے پینے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے غلطی سے بھول کے پانی پی لیا، بھول کے کچھ کھا لیا، کیونکہ کھانے پینے کا بہت شوق تھا، بعد میں یاد آیا کہ اوہ میرا تو روزہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو یہ چاہیے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اسے اللہ نے کھلایا ہے اور اسے اللہ ہی نے پلایا ہے، اسے روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کسی نے غلطی سے کھا لیا، بھول اور غلطی میں ڈفرنس ہے۔ غلطی سے کھانے سے، غلطی سے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کا کیا مطلب ہے کہ معلوم ہی نہیں تھا، بھول میں کھا لی، اور غلطی کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا، منہ میں بار بار پانی گھما رہا، اب بار بار گھمانے کی وجہ سے پانی گیا حلق کے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ عقل سے کام کرنا چاہیے تھا، باولے چالے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ حلق کے نیچے اگر پانی اترے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے منہ میں کلی کر کے فوراً باہر کرنا تھا، لیکن وہیں پانی کو گھما رہا ہے، پانی اندر چلا گیا، حال یہ کہ اس کو روزہ یاد تھا، ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے تعلق ہے روزے کی حالت میں ایک چیز کا جس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں منہ بھر کر اگر قے ہو جائے، منہ بھر کر الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات اچھے سے سمجھ لینا، روزے کی حالت میں الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی آدمی کو روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے تو الٹی ہونے سے، قے ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دو صورتوں میں ٹوٹتا ہے۔ انگلیاں کرنے کی بہت عادت تھی، اب رمضان میں انگلیاں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو منہ میں انگلیاں ڈال رہا، اب بار بار منہ میں انگلیاں ڈالنے سے الٹی ہو گئی۔ یہ اس نے خود الٹی کیا ہے۔ کیوں؟ بار بار انگلیاں ڈال کے الٹی کی، یہ اس کی طرف سے الٹی پائی گئی، یہ اس نے خود الٹی کیا ہے، خود قے کرنے کی وجہ سے اب اس کا منہ بھر کے الٹی ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت، تھا بڑا کنجوس، افطاری میں ٹائٹ کھا لیا، بولے اتنا مہنگا مول کا کھائے اپن نے، اب الٹی ہوئی اور وہ منہ میں آ گئی تو بولے اتنا مہنگا کھانا کہاں باہر ڈالتے، اس کو اندر نگل لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ قے جو ہوئی ہے، منہ بھر کر قے ہوئی تھی، اس کو اندر ڈالا بجائے باہر ڈالنے کے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، خود قے کی یا قے منہ بھر کر ہوئی بجائے باہر کے اندر لے لیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ قے اگر کسی کو ہو جائے اور وہ باہر کر دے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو منہ میں بدبو آتی ہے۔ اب روزے کی حالت میں اگر کوئی منجن کرنا چاہے، کوئی نس گھسنا چاہے، کوئی پیسٹ کولگیٹ وغیرہ استعمال کرنا چاہے تو روزے کی حالت میں اس کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ مسواک کر سکتا ہے، جو مسواک دکانوں پر ملتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر نیم کی مسواک کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن مسواک کے علاوہ دوسرے منجن کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں یہ چند چیزوں کا تعلق منہ سے ہے۔ اب منہ کے نیچے اترو، آدمی کا بدن ہے، روزے کی حالت میں کبھی آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ بندہ دواخانے میں گیا اور ڈاکٹر اس کو انجیکشن دینا چاہتا ہے، تو روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں انجیکشن لے
روزے کی حالت میں سلائن لے، کبھی کوئی بیماری بڑھ جائے، کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، روزے کی حالت میں سلائن لینا چاہے تو سلائن لینے کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے بدن سے خون نکالنا چاہے، خون ٹیسٹ کرنا چاہے، تو کیا خون ٹیسٹ سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو خون ٹیسٹ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر طبیب یہ کہہ دے کہ یہ انجیکشن ایسا ہے کہ جس انجیکشن کا اثر معدے تک پہنچنے والا ہے، عموماً داڑھ کے درد میں، داڑھ میں جو انجیکشن لیا جاتا ہے اس کا اثر معدے تک پہنچتا ہے، اس انجیکشن سے روزہ اس کا ٹوٹے گا، نارمل انجیکشن لینے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند باتیں تھی روزے کی حالت میں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیگم سے زیادہ محبت جتانا نہیں تو روزے کی حالت میں محبت میں چلے گئے، محبت ایسی ہو گئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں، صرف 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لیا۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو، بخاری جلد میں حدیث ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے حضرت 1 مہینے میں تو ایکسیڈنٹ ہوا، 2 مہینے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا میرے سے بڑا مسکین کون ہے؟ پھر وہ صحابی رکے رہے، اسی جگہ سے ٹوکرے میں کھجور آئی، آقا نے فرمایا ان کھجوروں کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگے حضرت قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے سے بڑا غریب یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا بھائی تو ہی کھا لے، لیکن یہ گنجائش تیرے لیے ہے، اس کے بعد اگر کوئی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ملاقات کرے گا، اگر اس نے از خود ملاقات کی ہے تو اس آدمی کو 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں دور دور رہنا، ان کاموں کا کرنا اور ان کاموں سے بچنا جو آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں، تبھی ہمارا روزہ رہے گا، ورنہ روزہ آدمی سمجھے گا روزہ ہے، حقیقت میں اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہوگا، اس کا روزہ اس سے الگ ہو چکا ہوگا۔ یہ تو چند باتیں تھی روزے کے تعلق سے۔ یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ دوسرے عشرے کے چند دن باقی ہے۔ یہ دوسرے عشرے کے اندر اعتکاف کا عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، مثلا میرا کام ہو گیا تو 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کو اعتکاف کا کرنا واجب ہے۔ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، یہ واجب اعتکاف جب وہ کرے گا تو اس کے اندر اس کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور مسجد میں قیام کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ اعتکاف وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے میں یہ 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی کے اندر اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہو جائے گے۔ اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ دنیا سے جانے والے تھے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اعتکاف کرنے سے ملے گا کیا؟ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اسے 2 حج کا ثواب ملے گا، 2 عمرے کا ثواب ملے گا، اور خوشی کی بات یہ ہے دنیا میں جتنی نیکی کے کام ہوتے رہیں گے، مشکات میں حدیث موجود ہے، وہ ساری نیکیوں کے کاموں میں اس کا حصہ لگے گا جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا۔ کریں گے اعتکاف صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں گھروں میں کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اعتکاف کی تیسری قسم وہ نفل اعتکاف، آدمی مسجد میں آیا، اعتکاف کی نیت کر لیا، اس پر اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، سنت اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اور اعتکاف کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، ایک تو گھڑی بھی پریشان کر رہی تمہاری، وہ بہت اسپیڈ سے بھاگ رہی، اور دوسرے آسمانی سلطانی بھی چل رہی ہے۔ اس لیے اسی بات پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ آخری بار روزے سے یہ چیک کرو اپنے دل میں کہ اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا ہے۔
اگر روزے سے تقویٰ پیدا ہوا ہے تو ہمارا روزہ صحیح ہے، اگر روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہے تو پھر روزے کو کسی ڈاکٹر کو بتاؤ، کسی مفتی کو بتاؤ، کیونکہ اس کو ملیریا ٹائیفائڈ ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک آخری بات، ابھی نماز ہوگی، لوگ فرض نماز کے بعد مسجد سے ایسے نکلتے ہیں جیسے انہیں آپ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا۔ یہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت، 4 اور پھر 2، یہ 6 رکعت سنت ہے، اس کا اہتمام مسلمان کو کرنا چاہیے۔ حدیث کی بڑی کتاب ہے موطا شریف، وہ ایسی کتاب ہے حاملہ عورت کے پیٹ پر رکھو تو بچہ آسانی سے ہو جائے۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے ترک السنتی قریب من الحرام، کہ سنت کا چھوڑنا حرام کے قریب ہے۔ تو چھوڑیں گے کہ سنت پڑھیں گے انشاءاللہ۔